رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے. اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے. اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے. یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آیا. آپ بھی کریں، لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو. فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہیں وہ طالب علم ہے. ہاں اگر وہ مستحق غریب ہے، فقیر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نمبر 1 پر زکوٰۃ لے سکتا ہے. لیکن آج ہمارے لوگوں میں ایک یہ بات، زکوٰۃ صرف اور صرف ایک جگہ جو دی جاتی ہے وہ ایک حصہ ہے. آپ ضرور دیں، جو مستحق ادارے ہیں وہ دین کا نظام چلا رہے ہیں ضرور، لیکن آپ آس پاس کبھی نظر نہیں کرتے، اپنے ارد گرد نظر نہیں کرتے. قرآن پاک میں ان فقیروں کا ذکر کیا گیا ہے شرم کے مارے سے مانگ، حیا کی وجہ سے تمہارے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ حقیقت میں فقیر ہیں اور ان کو دینے پر اللہ تمہارے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمائے. یہ احساس آپ کو خود کو ہونا چاہیے. میں آج مثال دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نظام ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا، حیرت ہو ہے آج بھی مدینہ طیبہ میں عثمان اکاؤنٹ چل رہا ہے. آج بھی کہ بینک کا کھاتا 14 صدیاں گزر، ان کے نام کی جائیداد آج بھی موجود، ان کا باغیچہ، ان کا کنواں کے وقت کی. جس کے پاس مال ہے وہ اگر اپنے سرمایہ کو ریٹرن قوم تک پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سرمایہ کم ہو جائے گا. تاریخ کی سچائیاں بتا رہی ہیں 14 سینچریاں گزر گئی لیکن ان کے مال میں ابھی بھی کمی نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں ان کے نام کی پوری ہوٹل بھی ہے، وقف عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کی ہوئی چیزیں آج بھی مدینے میں موجود ہیں اور سرمایہ کما رہی ہیں، آج بھی کما رہی ہیں. مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لائے حالات کیا تھے؟ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں تھا. وہ پانی بیچتا تھا تو پانی بیچا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے استحصال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں تو کچھ مالداروں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو جو 10 روپے کی وہ 100 روپے بیچتے رہتے. کہ کار اسلام میں ناجائز و حرام ہے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. جب تمہارے لیے ضرورت تھی، یہ 5 روپے کا ماسک جو ہے 50 روپے میں بھی بیچا کیونکہ اب لوگوں کو ضرورت. تو لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کا منافع بڑھا دینا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں. جب مدینہ طیبہ میں آئے، ایک یہودی سب کو پانی بیچ رہا ہے، پینے کا پانی. صحابہ جو غریب کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی غریبی ہے کہ ہم پانی خرید کر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے ہم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے اور مسلمانوں کو پانی پہنچائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی پوری نہر عطا فرمائے. حضرت مال والے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت، میں یہ سودا کر گئے لیکن ماننا بھی تو چاہیے. جو مالک ہے کنویں کا اس کے پاس آئے یہودی، اس سے کہا تو یہ کنواں مجھے بیچ، اور ریٹ لگانا شروع کیا کہ تو تھا ہی نہیں اس وقت. آپ نے 1000 درہم، 1000، 2000، 3000، 4000 درہم چاندی کے 10,000 درہم پر بھی لگائے، وہ دینے کو تیار نہیں ہوا. پھر حضرت عثمان غنی ایک راستہ ہی نکالا، کہا اچھا ٹھیک ہے جگہ پارٹنرشپ تو کر لے، آدھا آدھا کر، تو آدھا مالک میں آدھا مالک، ایک دن تو بیچ. وہ اس بات پر راضی ہوا کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا، پارٹنرشپ میں لے لوں گا. 12,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی نے کنویں کی آدھی ملکیت اپنے حاصل کر لی، آدھی ملکیت لے. اب اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا، ایک دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں. اس کے قبضے میں جب ہے وہ پانی بیچے، جب ان کے قبضے میں ہو تو یہ پانی بیچے. حضرت عثمان نے آدھا پارٹنر لیا اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا جسے پانی چاہیے میری باری کے دن مفت، جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے. مدینے کے غربا، مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے. جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے، اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا. جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ تو گھاٹے کا سودا کر. عثمان چالاکی کر گئے، کہتا رہا، اور اس کے بعد کئی دن تک تمہیں پر کوئی خریدار نہیں آتا. تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو. حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے اتنا نہیں ہے پارٹنر، آدھے آدھے پر ہی چلیں گے.
پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا. حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کنواں خرید لیا اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی. میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں. آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو. جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے. مدینے میں آج بھی موجود ہے. پورے مدینے کو پانی پلایا. مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے. پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا, صحابہ تابعین کا دور گزرا, نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا. وہ کنواں اسی طرح موجود ہے. آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے. بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں. پورے محلے کا نام ہے. یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز دولت عطا کی, نعمت عطا کی, اس کو اگر مخلوق خدا پر ریٹرن کرتے ہو ختم نہیں ہوتا. مولا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا. اور قرآن میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے. لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہ جاتا ہے. آج کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں بات کروں گا. اقوام متحدہ UN کی رپورٹ کے اعتبار سے ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں 2022 میں تقریباً 53 کنٹریز ایسی ہیں جس میں 11.5 کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مرے. 11.5 کروڑ لوگ بھوک مری. یہ دنیا کا اتنا بڑا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رپورٹ نکالنے والے وہ بڑا ادارہ ہے اقوام متحدہ UN جن کے پاس بڑے بڑے کنٹری کے بادشاہ آ کر بیٹھتے ہیں. تو رپورٹ نکالنے والوں کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ افریقہ کے غریب بچوں کی تصویریں چھاپ دیتے ہو؟ عربوں کی سونے کی کرسی کو کبھی نہیں ہلا کر کے پوچھتے کہ تمہارا ایک لقمہ ان کی زندگی بناتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا میں یہ نظام نہیں. دنیا آج مالداری کے حصول میں اور کمپٹیشن میں اتنی آگے بڑھ رہی ہے. ہر کوئی مال میں کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے. آج عربوں کی حالت بھی دیکھیں آپ جا کر. وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو 150 منزلے کی بنانی ہے, کو 200 منزلے کی بنانی ہے, اور ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں. سعودی بھی دوڑنے لگ گیا, قطر بھی دوڑ رہا ہے, UAE بھی دوڑ رہا ہے. مال کی ریل پہ اتنی ہے لیکن ان کے قریب میں یمن کے 50 لاکھ لوگ بے گھر, سیریا کے, شام کے, عراق کے, فلسطین کے بچے کھانا تو دور بیماری میں دوا کی ایک گولی انہیں میسر نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دم توڑ جاتے, مر جاتے. ہے تو امت مصطفیٰ. ان مالداروں سے سوال ضرور ہو. ان کے بغل میں بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں چیخ رہی ہیں لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی. آپ جا کر کے دیکھیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ سے برتن پر رکھ کر کے عرب اس کو فیشن سمجھتے ہیں. باقی پورا کھانا گٹر, پورا کا پورا بکرا بنایا جائے, 2-3 چمچ اس سے گوشت نکال کر کے باقی پھینک دی. یہ ہم نے اپنی آنکھوں 1-2 نہیں کئی کنٹل کی تعداد میں کھانا اس طرح پھینک کر کے بہا دیا. اور ایک طرف ایک بریڈ کے لیے ایک روٹی سیریا میں دن بھر قطار لگا. کوئی ریلیف بانٹنے والی تنظیم آتی اور جو لوگوں سے چندہ کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کو خیرات کرنے والی کوئی تنظیم آتی ہے. ایک گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی. ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم بس لے کر کے عراق میں جائیں تو بس کا دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے. بچے اس طرح سے پورے دروازے کو لٹک جاتے ہیں. اکثر تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ بچہ ٹائر کے ڈرائیور سے ہم بار بار کہتے ہیں جتنے بچے ایک بار بس کی محلے میں لی جائے تو 100-150 بچے 5 سال سے 7 سال کی عمر کے, دیکھو تو ان کے چہرے گلابی رنگت خوبصورت ہے لیکن الجھے بال, پھٹے کپڑے اور ہمارے کپڑوں سے لپٹ جائیں اور بانٹنے والا تھک جائے. مجھے یاد ہے 11ویں پر بکرے ذبح کر کے ہم نے اپنا نہیں پکایا. ان غربا اور مساکین کیمپ ایک گوشت کا ٹکڑا 1/4 کلو کا ہوتا تھا. 1/4 کلو کا گوشت کا ٹکڑا ایک ہی کیا جا رہا ہے اس طرح سے. اور میں نے دیکھا ہماری آنکھیں وہ جب گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنی جھوپڑی میں جا رہے تھے کر کے آنکھوں اور پکار کر کے اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں گوشت آ گیا گھر میں, گوشت آ گیا. کیفیت ان ممالک کی میں بتا رہا ہوں جہاں امت مصطفیٰ آباد. میرے عزیزو یہ درد اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے, عربوں کی پیسوں کی ریل پیل دیکھو, ان کو سوسیاں بنانا ہے, اس کے کموڈ بنانا ہے, ان کو لگژری گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرنا ہے, اور کوئی
امریکہ اور سپر پاور کنٹری کا کوئی بادشاہ آئے، کوئی بڑا لیڈر آئے تو اس کو سونے کی زنجیروں سے اور اس کو گفٹ سے بھر دینا ہے، لیکن ایک کھلانے کی توفیق، یہ سارا مسئلہ صرف توفیق الہی کے لیے رمضان المبارکہ میں ان لوگوں کا احساس، اگر احساس نہیں ہے جینے کا کوئی احساس ہی سب سے بڑے ایمان کی طرف لے، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث فرمایا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج آپ تمام حضرات سے کہوں گا تمہارا اپنا روزہ، آپ کو پتا ہے روزہ آپ بھوکے پیاسے رہے، جب اجتماعی طور پر کہیں افطار ہو رہی ہے مسجدوں میں جاؤ یا کہیں ایسی جگہوں پر جا کر افطار کرو جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں، تمہارے افطار تو کرنا ہی ہے لیکن اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے ایک بھائی کو کھجور بھی دے دیا، اس کے روزے کے برابر بھی آپ کو ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام تمہارے لیے رکھا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا رمضان کے روزے کی افطاری کا وقت، 70 صحابہ جو اصحاب صفہ میں ہیں نبی پاک کے حجرے کے باہر بیٹھے، ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے، کھجوریں آئی ہیں اور سب دسترخوان پہ، اور افطار کے لیے چند ہی لمحے باقی رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں اندر دیکھا، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ باہر نظر کرو کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، کوئی مسافر کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ کی سے اندر سے جھانک کر دیکھتی ہیں جنت البقیع قبرستان حضور کے حجرے سے تھوڑی دور پہ ایک درخت تھا غرقد کا، اس درخت کے نیچے کوئی ایک مسافر آیا ہے اور الجھے ہوئے بال ہیں، کہیں لمبے سفر سے آیا، وہ اپنی سواری کو باندھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دور کا مسافر لگتا ہے اور غرقد کے نیچے کھڑا ہے، افطار کرنے کے لیے میرے آقا بیٹھے، چند لمحے باقی رہ گئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے، میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے اور چل کر کے گئے، اور جب اس کے پاس گئے تو پوچھا کہاں سے؟ وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں انہیں دیکھنے آیا، انہیں ہاتھ پکڑ طلب کیا کہ چلو ہم، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا کر کے اس کو دسترخوان پر بٹھائے، دسترخوان پر بیٹھا، دودھ کا پیالہ تھا، کیا وہ آیا ہوا مسافر یہاں کسی کے لیے، سب روزے والے لوگ، دودھ پی گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کھجور نے اپنے تھوڑی سی کھائی اور صحابہ کو دیا، صحابہ کہتے ساروں نے وہی، سبوں نے وہ کھجور کھا لی۔ اب اس کے بعد وہ بندہ پوچھتا ہے محمد کہاں ہے؟ جو آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے محمد کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تک اسے احساس ہونے نہیں دیا میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے اس کا پیٹ بھر جائے، سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر صحابہ نے کہا تیرا ہاتھ جسے تھاما تھا وہی اللہ کا، وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ احساس آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس دی تو ذخیرہ اندوزی جرم میں کبھی مبتلا مت ہونا۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب یہ کہ خزانے جمع کرتے رہو کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتا جو خزانہ جمع کر رہے ہیں، سونا چاندی ذخیرہ کرو ذخیرہ کرو، تمہیں جتنا جمع کرنا جمع کرو، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ نہ نکالی۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان لوگوں کو بشارت دے دے دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے اس دن آگ تپائی جائے گی جہنم کی، اور پھر یہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے دونوں بازوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا چکھو یہ تمہارا وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھے رہتے۔ اگر اللہ نے دیا خوب جمع کرو خوب حاصل کرو، لیکن اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ آج حالات ہمارے پوری امت کے لیے اس قدر دردناک ہیں۔ میں ایک ریکویسٹ کر کے اپنی کو ختم کرتا ہوں، افطار روزانہ کر دسترخوان پر بیٹھتے تو جب کھجور اٹھائیں، ہو تو نہیں سکتا، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم چل کر کے ملک شام پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم عراق پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم یمن چلے جائیں، لیکن دسترخوان پر کھجور اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں یوں تو کہہ سکتے ہو مولا مجھے تو نعمتیں کھلا رہا ہے، تیرے حبیب کی امت میں چھوٹے سے بلک رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کھجوروں کی نعمت دی ہے، اے کریم خدا ان پر تو اپنا خانے نعمت وسیع فرما، میرے حبیب کی امت پر تو رحم کی چادر پھیلا دے۔
ان کے آزمائش کے دنوں کو تو مولا اب ختم فرما دے. یہ دعا روزانہ افطار میں ضرور کر لینا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں احساس بھی پیدا ہوا، قیامت کے دن یہ نیت بھی دیکھی جائے گی کہ یہ چل کر کے تو نہیں گیا، لیکن ان کے درد کا درد یہ یہاں بیٹھ کر کے بھی محسوس کرتا تھا، اس کی بھی بخشش کی جائے گی. اللہ کریم رمضان المبارکہ کی ان خیر والی ساعتوں میں ان تمام غریب امت مصطفیٰ پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے.